السلام علیکم. الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین. پارہ نمبر 22 سورہ یاسین سے شروع کریں گے انشاءاللہ. سورہ یاسین مکی سورت ہے. سورہ یاسین کے فضائل میں آپ کو بہت سی روایات مل جاتی ہیں. جیسے بہت مشہور روایت ملتی ہے کہ سورہ یاسین کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. اسی طرح سے ایک روایت ملتی ہے کہ اس کو قریب المرگ لوگوں کے پاس پڑھو، یا بعض لوگ اس روایت کو اس طرح ریلیٹ کرتے ہیں کہ اس کو اپنے مردوں کے اوپر پڑھو. ان تمام روایات کا جو شیخ ناصر البانی ہیں انہوں نے ان کو سند کے لحاظ سے کہا ہے کہ کوئی بھی اس میں سے روایت صحت کے اعتبار سے اس کوالٹی پر پوری نہیں اترتی جو کوالٹی صحیح احادیث کے لیول پر آتی ہیں. بعض بالکل اس میں سے موضوع ہیں جو آپ کو اس کے فضائل میں مل جاتی ہیں، اور بعض اس میں سے بالکل ضعیف ہیں. موضوع کا مطلب فیبریکیٹڈ ہیں، گڑی ہوئی ہیں، ان کو کسی نے گھڑ لیا ہے. اور جو ضعیف ہیں ان کی سند میں مسئلہ ہے. اور یہ جو قلب والی روایت آتی ہے اس کے لیے شیخ البانی نے کہا ہے کہ یہ موضوع ہے، یعنی یہ فیبریکیٹڈ ہے، گھڑی ہوئی ہے. تو آپ کا اور میرا کام یہی ہے کہ جب ہمارے پاس علم آ جائے تو ہم پھر اس علم کے مطابق عمل کریں. سورہ یاسین کو صرف اور صرف سورہ یاسین کو پڑھنا، اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ملتی ہے تو آپ اس حدیث کو فالو کیجئے. لیکن اگر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حدیث آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ ضعیف ہے، دیکھیں کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ یہ ضعیف ہے. کتابوں کے اندر یہ چیز آپ کو جو کتابیں آپ اور میں پڑھتے ہیں، ہم لوگ زیادہ تر جو صحیح بخاری استعمال کرتے ہیں، صحیح مسلم استعمال کرتے ہیں، صحاح ستہ استعمال کرتے ہیں، بہت ہی کنسائز سی ہوتی ہے. اکثر میں تو سند بھی پوری نہیں لکھی ہوئی ہوتی. مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو حدیث بتا دی جائے. لیکن اگر آپ کے علم میں کوئی چیز آ جائے کہ اس کو فلاں اسکالر نے یہ بتا دیا ہے، اس کے اوپر محنت کر کے اور اس پر وقت لگا کر کہ یہ موضوع ہے یا یہ ضعیف ہے، تو پھر اگر آپ کے پاس صحیح احادیث، حسن احادیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں تو بہتر ہے کہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو اگر کوئی بھی کانسیپٹ ہے نہ مردوں پر پڑھنے کے لیے، نہ اس کو اس طرح سے کسی بھی اور طرح سے اگر کسی ختم وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اپنے معاشرے میں سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو علم پہنچانے کی ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. یاسین، یاسین کے اندر جو یا آ رہی ہے وہ اسکالرز کے مطابق حرف ندا ہے، پکارنے کے لیے آئی ہے. تو کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا یاسین کا یا سید. انہوں نے کہا یاسین جو ہے یہ اصل میں یا حرف ندا ہے اور سین جو ہے وہ سید کا ہے. ان کا کہنا ہے بعض لوگوں کا کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کو ایڈریس کیا گیا ہے اور آپ کا ایک نام یہاں مینشن کیا گیا ہے. واللہ عالم، یہ اس کے بارے میں لوگوں کے مختلف خیالات ہیں. کسی نے کہا اے انسان اس سے مراد ہے، کسی نے کہا اس سے مراد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کسی نے کہا اس سے مراد جو ہیں کسی بھی اینگل سے کسی سردار کو ایڈریس کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ حروف مقطعات جو ہیں ان کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. تو اگر آپ کہیں ایسی کوئی چیز پڑھیں تو پڑھ لیجئے، آپ کی انفارمیشن کے لیے ہے، لیکن اپنے ذہن میں اس چیز کو فکس رکھیں کہ حروف مقطعات کا اصل علم اللہ کے پاس ہے. قسم ہے قرآن حکیم کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھائی ہے. آپ دیکھتی ہیں قرآن میں جو واو آتا ہے اکثر اور کے ترجمے میں آتا ہے، کم آتا ہے قرآن کے اندر واو جس کے میننگ قسم کے ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ واو قسمیہ آیا ہے.
قرآن کی قسم کھائی گئی ہے، اور کس بات پر قرآن کی قسم کھائی گئی ہے؟ یقیناً تم رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو. یعنی قرآن گواہی دے رہا ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر ہیں، ڈیوینٹ راستے پر نہیں ہیں. اگر کفار کو، اگر یہود کو یہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز بتا رہے ہیں جس کا حق سے تعلق نہیں، تو وہ اپنی کریکشن کر لیں. بتا دیا گیا کہ قرآن بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دونوں صراط مستقیم پر ہیں. تو اب جس کو صراط مستقیم پر آنا ہوگا اس کو یہ دونوں سورسز تھام کے رکھنے ہوں گے، کتاب اللہ، رجال اللہ. اس لیے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے انسانوں کی ڈکشنری کافی نہیں ہوگی، قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈکشنری کو ہم نے عمل میں لانا ہوگا. تو یہاں پر رجال اللہ کی بات آ گئی. یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہیں کیے گئے تھے، اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے. ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے. ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیا ہے جس سے وہ تھوڑیوں تک جکڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں. ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے، ایک دیوار ان کے پیچھے. ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا. یعنی اب ان کو ہدایت مل نہیں سکتی. اور یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا؟ اس لیے کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کے دل میں ہدایت پانے کی تمنا ہوتی ہے. آپ ہدایت کو زبردستی کسی کے حلق سے نیچے انڈیل نہیں سکتے، زبردستی کسی کے اوپر ہدایت کو ٹھونس نہیں سکتے. مثال کے طور پر آپ کسی کے پاس بہت ہی ایکسپینسو گفٹ لے کر جائیں، بہت قیمتی تحفہ لے کر جائیں، آپ ان کو دیں تو وہ اپنا منہ جو ہے لیفٹ پر کر لیں، آپ لیفٹ پر آئیں تو وہ اپنا چہرہ رائٹ پر کر لیں، وہ آپ ان کے سامنے آ جائیں تو وہ آپ سے پیٹھ موڑ لیں. تو اب جب خود ہی نہیں کوئی لینا چاہے گا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ زبردستی کسی کے اوپر ہدایت نہیں انڈیلتا. تو یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ نے تو اپنے رسول بھیج دیے، اللہ نے تو کتاب اللہ کو واضح کر دیا، اللہ نے رجال اللہ بھیج دیے، اللہ نے اپنے انبیاء اور صدیقین کو سامنے بھیج دیا کہ ان کو فالو کرو اور ہدایت کو اڈاپٹ کر لو. لیکن جنہوں نے خود ہی انکار کر دیا، اب کیسے وہ اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں؟ کوئی خود ہی ہدایت کے مقابلے میں اپنے آپ کو ڈبے میں بند کر لے تو اس تک ہدایت کیسے پہنچ سکتی ہے؟ ان کے لیے یکساں ہیں، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ نہ مانیں گے. یعنی ہدایت ان کے اندر جو ہے کسی قسم کی تبدیلی نہیں لائے گی، سنیں گے اور پھر ریجیکٹ کر دیں گے. تم تو اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو. تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے. نصیحت کی پیروی کرے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان تمام لوگوں کی پیروی ضرور کرے گا جن کو اللہ ڈکلیئر کر چکا ہے کہ یہ صراط مستقیم پر تھے. اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون جو ہے اس سے منہ موڑ کر اس کو نگلیکٹ کر دیتا ہے. جو اللہ کے رسول کی پیروی اختیار کر لے اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو ہمارے اعمال کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گے یا ہمارے اعمال ہی ڈیسائیڈنگ فیکٹر بنیں گے کہ ہم نے اپنے لیے کتنا نقصان اکٹھا کیا ہے. ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ ہم ثبت کر رہے ہیں، ہر چیز کو ہمیں کھلی کتاب میں درج کر رہے ہیں. بتا دیا گیا کہ انسان کے اعمال کا چین ری ایکشن ہوتا ہے. جو انسان عمل کرتا ہے وہ آگے بھیج دیتا ہے. آگے بھیج دیا مطلب آپ نے اور میں نے ایک عمل کیا قدموا وآثارہم میں، اور وہ عمل میری اور آپ کی کتاب کے اندر، بک آف ڈیڈ کے اندر ریکارڈ ہو گیا، نامہ اعمال میں ریکارڈ ہو گیا. اچھا تھا یا برا تھا، نامہ اعمال میں اس کو ریکارڈ کر لیا گیا کہ اب یہ بندہ جب اللہ کے سامنے آئے گا تو اس کو اس کا عمل دکھا دیا جائے گا. یہ آتا ہے قدموا کے اندر، جو چیزیں بھی ہم نے عمل کے ذریعے آگے بھیج دیں. اور آثار کے اندر کیا چیز آتی ہے؟ آثار کے اندر اعمال کا چین ری ایکشن آتا ہے کہ کسی کے عمل کو مثال کے طور پر آپ نے فالو کیا. اگر آپ نے کسی کے عمل کو فالو کیا اور اس کا نیکی کا عمل تھا تو نہ صرف اس شخص کو اس کا اثر ملے گا بلکہ آپ تک بھی اس کا اثر آئے گا، اور اس شخص کو صدقہ جاریہ کی فارم میں آپ کی شکل میں ایک انسان مل جائے گا جو اس کے لیے اجر میں اضافہ کرتا رہے گا. اسی طرح سے جب آپ اور میں کوئی کام کرتے ہیں تو ہم اپنی اولادوں کو جو چیز سکھا رہے ہوتے ہیں، اولاد ہمارے آثار کے اندر آتی ہے.
اس لیے کہ ہم اولاد کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں. ہمارے بعد اولاد ہمارے لیے عذاب جاریہ بنتی ہے یا صدقہ جاریہ بنتی ہے، یہ ہم خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اس کا ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہم خود ہوتے ہیں. پھر انسان کے ہر عمل کا کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ یا آفٹر ایفیکٹ ہوتا ہے. اس لیے کہ آپ جو عمل کرتے ہیں وہ آپ آئسولیشن میں نہیں کرتے. ہم غاروں کے اندر بیٹھ کے تو عمل نہیں کر رہے، ہم جنگلوں کے اندر تو عمل نہیں کر رہے، ہم تو عمل کر رہے ہیں لوگوں کے درمیان میں. اور دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی فارم میں فالو کیا جاتا ہے. کسی نہ کسی کی ہو سکتا ہے آپ رول ماڈل ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی آپ کو دیکھ کر فالو کرتا ہو. ماں کو بچے دیکھتے ہیں، آپ ہی کو آپ کے نوکر دیکھتے ہیں، آپ کے گھر میں جو میڈس کام کرتی ہیں وہ آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہی میڈ جو آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آپ یہاں گھر میں اپنے کیسے بات چیت کر رہی ہوتی ہیں، کیسے نوکروں سے بات کر رہی ہوتی ہیں، کیسے بچوں سے بات کر رہی ہوتی ہیں. گھر جا کر وہی میڈ جو ہے وہ آپ کی طرح بیگم صاحب بن جاتی ہے اور آپ کی طرح بولنے کی کوشش کرتی ہے. آپ کہیں میں تو کسی کی رول ماڈل ہی نہیں، آپ کہیں مجھے تو کوئی فالو ہی نہیں کرتا. ہر انسان فالو کیا جاتا ہے، اور یہ جو انسان فالو کیا جاتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے دوسرے لوگوں کے اوپر اچھے آثار چھوڑے یا برے آثار چھوڑے. اس نے لوگوں کو نیکیوں کی طرف راغب کیا یا اس نے لوگوں کو گناہوں کی طرف جو ہے دھکیل دیا. تو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کا امپریشن رکھا ہے، اعمال کا ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے، اللہ لکھ لیتا ہے. مثال کے طور پر آپ اور میں یہاں آئے، آپ نے یہاں آنے کے لیے تیاری کی. ایک تو آپ کی نیت تھی، آپ سوئیں اس نیت کے ساتھ کہ میں اٹھوں گی اور مجھے کلاس میں جانا ہے. پھر یہ جو آپ اٹھیں، اٹھنے کے بعد آپ نے مثال کے طور پر وضو کیا، آپ نے ٹیپ کھولا، آپ نے اس کے بعد جو ہے کپڑے چینج کیے، آپ آئیں، آپ نے اپنی تیاری کی. یہ جو ٹیپ کھولا تو آپ کے آثار سب چھوٹتے جا رہے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر. آپ نے تیاری کی تو آپ کے آثار مختلف جگہوں پر امپرنٹ ہوتے جا رہے ہیں. اور کائنات میں یہ چیز گواہی دے گی کہ آپ کہاں جانے کے لیے تیار ہوئیں. آپ درس کی کلاس میں جانے کے لیے تیار ہوئیں تو آپ کے یہ سارے لمحے عبادت بن گئے اور کائنات آپ کی گواہی دے گی. اور ہم اسی کائنات میں کھڑے ہو کر، اسی کائنات میں رہ کر ان چیزوں کو فالو کریں جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. ہم برے آثار پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنے لیے عذاب جاریہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. کسی ایسی محفل میں جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کو نامحرم کی نظر سے بچانے کی کوشش بھی نہیں کر رہے، اور ایسی محفل میں جا رہے ہیں جہاں پہ سیگریگیشن نہیں ہے، تو آپ اور میں برے آثار اپنے پیچھے چھوڑ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات کھول کھول کر واضح کر دی کہ تمہارے ہر عمل میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے جس کو تم سنبھال بھی سکتے ہو اور آخرت میں اپنے لیے بہترین گوشہ اختیار کر سکتے ہو، اور ہر عمل کے اندر تم کوئی ایسا ایلیمنٹ شامل کر سکتے ہو جس سے تمہاری آخرت جو ہے وہ تباہی کی طرف چلی جائے. تو انسان کو چاہیے کہ انسان جو اپنے عمل کرے اس کو یاد رہے کہ میں پیچھے کیا اثر چھوڑ کر جا رہی ہوں، میں پیچھے کیا امپریشن چھوڑ کر جا رہی ہوں. آپ جو یہاں آئیں، آپ کی جو گاڑی میں آپ بیٹھ کر آئیں، جو آپ میں سے ایک نزدیک سے آیا، کوئی پیدل چل کر آیا، آپ آثار چھوڑ کر آئیں اس زمین کے اوپر. اور اس زمین کے اوپر جہاں ہم 10 بجے تھے، اب مثال کے طور پر 10:20 پر ہم وہاں موجود نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ پلانٹ ارتھ جو ہے سولر سسٹم کے اندر پوری آربٹ میں گھوم رہی ہے گیلیکسی کے اندر، اور گیلیکسی جو ہے وہ یونیورس میں گھوم رہی ہے. تو آپ جہاں صبح تھے وہاں آپ دوپہر میں نہیں ہوتے، جہاں آپ دوپہر میں تھے وہاں آپ شام میں نہیں ہوتے، آپ کائنات میں اپنے آثار چھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو جب گھر سے نکلیں تسبیح کرتے ہوئے نکلیں. رمضان کا مہینہ ہے، میکسیمم تسبیح کریں. یہ زمین گواہی دے گی، یہ چرند پرند گواہی دیں گے، یہ آپ کی اور میرے ارد گرد کی دنیا اور کائنات گواہی دے گی کہ اللہ یہ بندی جب یہاں سے گزری تھی آپ کی تسبیح کرتے ہوئے گزری تھی. یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تمہارا ایک ایک عمل ریکارڈ کر لیتا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ نے کہا ہے کوئی برائی کماتا ہے اس کو بھی ذرے کے برابر بھی ہو تو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے، کوئی خیر کماتا ہے ذرے کے برابر ہو تو بھی اس کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے. تو ہم ایسے عمل کرنے کی کوشش کریں کہ جو عمل مجھے اور آپ کو جنت سے قریب تر کرتے جائیں. یاد رکھیں اللہ میرے اور آپ کے قدم بھی گن لیتا ہے. کتنے قدم اٹھائے نیکی کی طرف، کتنے قدم اٹھائے ہجرت کر کے، کتنے قدم اٹھائے جہاد کے اندر، کتنے قدم اٹھائے کسی کلاس کو جوائن کرنے کے لیے، اللہ سب لکھ لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ میرے اور یہ آپ کے عمل سنبھال کر رکھتا ہے. قیامت کے دن مجھے اور آپ کو اس کے بہترین اجر ملیں گے انشاءاللہ. انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے. ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے، انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا. ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. یہ کیا آپ کو ماحول نظر آ رہا ہے؟ ایسا ماحول نظر آ رہا ہے جہاں پر آپ کو 1 نہیں 2 نہیں 3 انبیاء ایک ساتھ مل رہے ہیں. تو آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہے؟
آپ کے اور میرے پاس بھی تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھیجی ہے، کتابیں کھل رہی ہیں، پڑھانے والے جو ہیں استاد وہ علم دے رہے ہیں. تو آپ اور میں بھی جب اپنے آپ کو کسی بستی کا باشندہ تصور کریں تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے اور میرے پاس بھی علم آ گیا. اب جو آگے قصہ آئے گا، اس قصے میں آپ کو اور مجھے کہاں سٹینڈ کرنا ہے؟ کیا حق کا ساتھ دینے والوں میں شامل ہونا ہے جیسا یہاں پر ہوا، یا مجھے اور آپ کو اس میجورٹی میں شامل ہونا ہے جس میجورٹی نے ایک نہیں، دو نہیں، تین رسولوں کو، انبیاء کو جھٹلا دیا؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے بات کی ہے آثار والی، اس کا لنک ہر چیز سے بنتا ہے. آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں ہم معاشرے میں جب حق کی آواز بلند ہوگی تو ہم کس کا ساتھ دیں؟ ہم حق کا ساتھ دیں یا میجورٹی کا ساتھ دیں؟ معاشرے کا ساتھ دیں یا اپنی ہی اس ذات کو لے کر بیٹھ جائیں کہ جس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے ہدایت پر چلنا ہے؟ خاندان والوں کا ساتھ دیں یا اکیلے ہو کر آؤٹ کاسٹ ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی، یہ آثار کے لفظ لا کر، کہ آپ کا اور میرا ایک ایک عمل ریکارڈڈ ہے. اب آپ اور میں نیوٹرل ہو کر نہیں بیٹھ سکتے اس کائنات میں. اب آپ اور میں اپنے گھروں میں نیوٹرل نہیں ہو سکتے کہ میں اس کا بھی ساتھ دوں گی جو حق پر ہے، میں اس کا بھی ساتھ دوں گی جو حق پر نہیں ہے. اب آپ کو اپنے آپ کو کلیئرلی اپنے حق کو اناؤنس کرنا ہوگا، آرٹیکولیٹ کرنا ہوگا. جیسے کہ ابھی اس واقعے میں آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے ایک بندہ مومن نے اپنے حق کو آرٹیکولیٹ کیا، آگے بیان کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی طرف کئی رسول جو تھے وہ بھیجے تھے. بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں مگر ہم جیسے چند انسان، اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم محض جھوٹ بولتے ہو. اب آپ دیکھیں یہاں پر یہ میجورٹی کو مینشن کر دیا گیا کہ میجورٹی کیا کہہ رہی ہے. انہوں نے کہا ہمارے جیسے انسان ہو. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دور میں ہوتے یا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تو ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہوتا. یہاں دیکھیں تین رسول موجود ہیں لیکن تینوں کو ٹھکرا رہے ہیں. جس کو ماننا ہوتا ہے وہ ایک رسول کی بات بھی مان جاتا ہے، اور جس کو نہیں ماننا ہوتا وہ تین رسولوں کے آنے کے باوجود محروم رہ جاتا ہے. اس کی نشانی یہاں بتا دی گئی. اگر آج اللہ کے احکامات پر میں عمل نہیں کر رہی تو اس بات کو لکھ لیں. کسی نے کہا کہ چاہے آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، چاہے ابراہیم علیہ السلام آ جائیں، چاہے موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، ہم پھر بھی ان کی تکذیب کریں گے، ہم پھر بھی اسی طرح شریعت کو ٹھکراتے رہیں گے. تو جس کو ماننا ہوتا ہے وہ تو ایک دفعہ کی بات مان جاتا ہے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، معلوم نہیں اس واقعے میں کتنی سچائی ہے. بہرحال کسی نے سمجھانے کے لیے ایک واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ایک شخص تھا جس کو بہت شوق تھا، جس کو بڑی تمنا تھی کہ میں ایسے دور میں پیدا ہوتا جس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. وہ ہر وقت اس تمنا کا اظہار کیا کرتا تھا کہ میری خواہش تھی کہ میں ایسے دور میں پیدا ہوتا جس میں اللہ کے رسول موجود تھے، حیات تھے. تو روایات میں آتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھا اس نے کہ ایک جیپ ہے، اور وہ جو جیپ ہے وہ پہاڑ کے اوپر جا رہی ہے. پہاڑی علاقہ، سٹیپ علاقہ، اوپر چڑھ رہی ہے پہاڑ کے اوپر. اور جو جیپ ہے اس کا چلتے چلتے ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے. اس جیپ کے اندر اس شخص نے کہا کہ میں بھی بیٹھا ہوں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہیں جو یہ خواب دیکھ رہا ہے. اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، اور میں بھی ہوں. اتنے میں جب جیپ کا ٹائر پنکچر ہوتا ہے تو اس کو خواب میں فوراً احساس ہوتا ہے کہ اچھا ٹائر بدلنا پڑے گا. تو کیا کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں خواب میں بھاگتا ہوں، بھاگ کے جاتا ہوں کہ کہیں سے پتھر لے کر آؤں تاکہ جیپ کے پہلے ویلز کے آگے لگا دیں، ورنہ جیپ رکے گی تو پیچھے واپس آئے گی. تو ہم پتھر لگا دیں اس کے اوپر، اس کے ویلز کے اوپر، تاکہ یہ واپس نہ آئے. تو بتاتا ہے کہ جب میں پتھر لے کر واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اب جتنی دیر میں آپ پتھر لینے جائیں گے، اگر جیپ کھڑی ہو گئی ہو تو واپس آنا شروع کر دے گی. اور اس میں کون موجود ہے؟ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ موجود ہیں. تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جب میں پتھر لے کر واپس پلٹ رہا تھا تو وہ صحابہ جو اس جیپ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے سر جو ہیں ان ویلز کے آگے لگائے ہوئے تھے. یہ نہیں انہوں نے انتظار کیا کہ پتھر لے کر آئیں، جا کر جتنی دیر میں جیپ واپس آنے لگ جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچے. اس نے کیا خواب میں دیکھا کہ وہ جو صحابہ اندر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے سر جو تھے وہ پتھروں کی جگہ ان ویلز کے آگے رکھ لیے تھے تاکہ اللہ کے رسول کو کوئی نقصان نہ پہنچے. یہ تھی صحابہ کا مقام. آپ اور میں اس محبت تک پہنچ جائیں، اس محبت کے 10% تک بھی پہنچ جائیں تو بہت ہے، 1% پر بھی پہنچ جائیں تو بہت ہے. جو ان لوگوں نے قربانیاں دی، جو ان لوگوں کے درجے تھے، وہ درجے ایسے تھے کہ آپ اور میں آج دنیا کے پیچھے جس طرح بھاگ رہے ہیں اس میں آپ اور میں وہ درجے حاصل نہیں کر سکتے.
ہاں امید ہے کہ اگر آپ کے اور میرے اندر ہدایت کی طلب آ جائے گی، اگر آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ قرآن سے جوڑ دے گا، تو انشاءاللہ پھر میں اور آپ بھی اس جذبے کو، اس تڑپ کو اپنے اندر محسوس کر سکیں گے جس تڑپ کو صحابہ محسوس کیا کرتے تھے. جو نمازیں صحابہ کی ہوتی تھیں زندہ نمازیں ہوتی تھیں. صحابہ نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے برابر میں کھڑے ہو کے کوئی معجزہ نہیں دیکھا تھا. صحابہ بھی اس وقت موجود نہیں تھے. جیسے آج میرے اور آپ کے لیے سمندر کا 2 حصوں میں تقسیم ہونا ایک کہانی کے طور پر ہے، ایک مجھے اور آپ کو جو ہے ایک قصہ لگتا ہے صرف، ویسے ہی صحابہ کے لیے بھی قصہ تھا. صحابہ برابر میں تو نہیں کھڑے تھے اس شخص کے مقابلے میں جس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کے برابر میں کھڑے ہو کر سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم ہوتے دیکھا تھا. لیکن صحابہ کے لیے معجزہ کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ ان کے لیے قرآن کے آیات کھلا معجزہ ہوتی تھی. قرآن کے الفاظ کی جو ڈسکرپشن ہے اس کی ڈیٹیل سمجھ جایا کرتے تھے. اس ڈیٹیل کی ڈسکرپشن کی وجہ سے ان کو لگتا تھا کہ جیسے وہ اسی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں جس جگہ کا ان کو نظارہ کرایا جا رہا ہے. اس لیے ان کی نمازیں زندہ ہوتی تھیں. تو یہ صحابہ کا مقام تھا. تو جس کو عمل کرنا ہوتا ہے وہ نبی اور انبیاء میں سے ایک ہوں یا 3 ہوں، وہ عمل کر جاتا ہے. جس کو عمل کرنا ہوتا ہے، جس کو آج عمل کرنا ہوگا، چاہے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان فزیکلی موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کی تعلیمات آپ کے اور میرے درمیان موجود ہیں، آپ کی سنتیں آپ کی اور میرے لیے موجود ہیں. اگر آپ نے اور میں نے دین پر عمل کرنا ہوگا تو آپ اور میں اسی آواز پر، تعلیمات کی آواز پر لبیک کہہ کر ایمان لا سکتے ہیں. رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے ہم تم کو سنسار کر دیں گے، ہم تم سے بڑی دردناک اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. رسولوں نے جواب دیا تمہاری فعال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. بعض دفعہ انسان کسی ضد میں اپنی ضد کی رو میں بہہ کر یہ کہہ جاتا ہے، مثال کے طور پر کہ میں یہ کام تو نہیں کر سکتی دین کا، یا مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی کہے حجاب کے احکامات سنے اور کہے اف اتنے مشکل احکامات میں تو یہ عمل نہیں کر سکتی. تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کبھی کبھی انسان کے اپنے الفاظ اس کے لیے فعال بد بن جاتے ہیں. تو اپنے لیے کبھی بھی اس طرح کے الفاظ نہ بولیں، اف نماز تہجد کی میں تو نہیں پڑھ سکتی، اف نفلی روزے میں تو نہیں رکھ سکتی، اف شب قدر کے اندر پوری رات جاگنا میں تو کبھی نہیں کر سکتی. اس طرح کے الفاظ منہ سے نہ نکالیں، بلکہ ہمیشہ کہیں اللہ انشاءاللہ مجھ سے کرائے گا. اللہ سے امید رکھیں، انشاءاللہ بولیے. اور اگر کہیں کمی اور کوتاہی ہے آپ کے عمل کے اندر، جو شریعت کا حکم آپ کے سامنے آیا ہے، تو ایڈمٹ کر لیں میری غلطی ہے، اور فوراً کہیں کہ اللہ مجھے ایسے ایمان کی طاقت دے کہ میں اس کام کو کر جاؤں. بتا دیا گیا کہ انسان اپنے لیے ایسی سیلف فلفلنگ پروفیسیز نہ کرے، ورنہ یہ اس کے اپنے لیے فعال بد بن جائیں گی. یہ اس کو اپنے لیے خود ہی کو بد دعا دینا بن جائے گا. جیسے مثال کے طور پر کوئی آپ سے کہے کہ آپ قرآن کا کورس جوائن کریں، آپ کہیں توبہ میں تو قرآن کا کورس کبھی بھی جوائن نہیں کر سکتی، اللہ نہ کرے میں قرآن کا کورس جوائن کروں، پھر میں ایسی ہو جاؤں گی اور ایسی ہو جاؤں گی. تو یہ انسان کے الفاظ اس کے اپنے لیے بد دعا بن سکتے ہیں. اگر کبھی ایسے کچھ سٹیٹمنٹس انسان کے منہ سے نکل جائیں تو فوراً استغفار کرے، اپنے راستے میں جو رکاوٹ ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، اللہ سے معافی مانگے اور اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے دعا کرے. اتنے میں اب شہر کے میجورٹی لوگوں نے تو انکار کر دیا رسولوں کا. اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ ٹھیک راستے پر ہیں. دور دراز سے آ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دور دراز سے آنے کا مطلب اسکالر بیان کرتے ہیں کہ اس کے کان پر بس انبیاء کی آواز پڑ گئی ہے، اس کے کان پر رسولوں کی تعلیمات پڑ گئی ہیں، بس تعلیمات کان پر آنی تھی. اس نے حق کا اعلان کر دیا، نہ صرف ایمان لایا، حق کا اعلان کر دیا. حق کو آرٹیکولیٹ کیا جاتا ہے، حق کا اعلان کیا جاتا ہے، حق کو چھپا کر نہیں رکھا جاتا. مثال کے طور پر آپ نے اپنے خاندان میں کسی بدعت میں جانا چھوڑا، اب اس کے بعد جب آپ نہ جائیں تو یہ بہانہ نہ کریں میرے سر میں درد ہے، مجھے کہیں جانا ہے، بچوں کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، ہسبینڈ جلدی آ رہے ہیں. یہ کچھ نہیں، بلکہ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ کسی بدعت میں اپنا ہیڈ کاؤنٹ نہیں دیں گی تو آپ ڈنکے کی چوٹ پر ان کو بتائیے کہ دیکھیے یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، میں اس میں آنا افورڈ نہیں کر سکتی، اب میرے پاس علم آ چکا ہے. محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ یہ جملے آپ ان کو کنوے کر دیں. حق کو آرٹیکولیٹ کیا جاتا ہے، خاموش رہنے والا مومن نہیں ہو سکتا. 23واں پارہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں. اگر میں ایسا کروں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو. جس میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. اور یہاں بات واضح ہو گئی کہ اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، ایمان باللہ کا اعلان کیا، ایمان بالآخرہ کا اعلان کر دیا. ساتھ ساتھ بتا دیا کہ تم نے پلٹ کر الیہ ترجعون، تم نے پلٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا ہے. اور یہ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے کہ انسان امر بالمعروف نہی عن المنکر کر دے. گونگا بہرا ایمان انسان کا نہیں ہونا چاہیے. انسان کا ایمان بولنے والا، آرٹیکولیٹ کرنے والا ہونا چاہیے. تو اس نے بھی آ کے حق کو اناؤنس کر دیا اور بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ کیا. کسی دور دراز کے علاقے سے آ رہا ہے، مطلب ان لوگوں کو جانتا بھی نہیں ہے، لیکن آ کر کانفیڈنس کے ساتھ اس نے بگڑے ہوئے معاشرے میں اپنا میسج کنوے کر دیا. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آج آپ سے کوئی کہے کہ کسی ایلیٹ فنکشن کے اندر جا کر آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ دیکھیے جو آپ کام کر رہے ہیں وہ کام اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں ہے. بالکل یہ کانفیڈنس درکار ہے. اس نے اسی طرح سے بات کی. اور کیا ہوا جب اس نے اتنا کانفیڈنس دکھایا؟ جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی زبان سے، اپنے الفاظ سے، اپنے حق کا اعلان کرنے پر کیا ہوا؟ آخرکار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا. جب اسے قتل کر دیا تو پھر کیا ہوا؟ قیل ادخل الجنہ، اس شخص سے کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں. ادھر اس نے ایمان کا اعلان کیا، حق کا اعلان کیا، ادھر لوگوں نے اس کو قتل کیا، ادھر اللہ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا. اللہ تعالیٰ تو اتنا ہی قدردان ہے. اللہ کی راہ پر آنے والے جو مشکل اٹھاتے ہیں اللہ ان کو تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ کی راہ میں جن کے آنسو بہتے ہیں اللہ ان آنسوؤں کو سنبھال سنبھال کر رکھ لیتا ہے. اللہ ایک ایک آنسو کے بدلے ایک ایک جنت کے اندر بہترین نعمت عطا کرے گا. اللہ سنبھال لیتا ہے اس تکلیف کو. اس نے کہا کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی. یہ ہے مبلغ کا کردار. لوگوں نے اس کو قتل کر دیا لیکن پھر بھی لوگوں کے لیے ہمدردی اس کے دل میں مرنے کے بعد بھی آ رہی ہے. کس بات پر؟ کاش کہ یہ لوگ سمجھ جاتے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اور یہ بھی اپنی اصلاح کر لیتے. تو جب مبلغ بننا ہے، جب اللہ کے دین کا ریپرزنٹیٹیو بننا ہے، جب اللہ کے دین کا ایمبیسڈر بننا ہے تو پھر مجھے اور آپ کو لوگوں کے ساتھ ہمدردی والا رویہ ضرور بالضرور رکھنا ہوگا. اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد اس کے لیے بہترین چیز کیا اس کو عطا کی؟ اللہ نے اس کو جنت عطا کی. ان نون بندہ ہے اور یہ حقیقت میں سچا واقعہ ہے. اور آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر اس کے حق کو آرٹیکولیٹ کرنے کی وجہ سے اس کا واقعہ بیان کر دیا گیا. کتنا بڑا کریڈٹ ہے اس کا. کس بیسس پر ملا اس کو؟ جہاد کی بیسس پر ملا. اور کیا آثار چھوڑ گیا اپنے پیچھے؟ قوم کے اندر یہی آثار چھوڑ گیا کہ یہ وہ بندہ تھا جس نے انبیاء کا ساتھ دیا تھا. مرنے کے بعد بھی اس نے اپنی قوم کی فکر کی. اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا. وہ تو تبلیغ کر کے چلا گیا اور اس کی تبلیغ کی جو معاملات تھے وہ رہتی دنیا تک انسان قرآن میں پڑھتے رہیں گے. یہ ہے اللہ کی قدردانی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا پیچھے قوم کا؟ جنہوں نے نافرمانی کی تھی، ناشکری کی تھی. پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے ان پر کوئی اور آسمان سے لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی. بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے. خامدون، جیسے بھڑکتی ہوئی آگ، بہت بلیزنگ فائر ہو، اس کے بعد وہ ٹھنڈی ہو جائے اور ٹھنڈی ہو جائے تو وہاں صرف ایشز، آپ کو سفید راکھ نظر آئے. خامدون اس کے لیے آتا ہے. بہت شور شرابہ کرنے والے تھے، بہت شور مچانے والے تھے، بہت حق کے خلاف آوازیں بلند کرنے والے تھے. اللہ نے ان کو ختم کر کے رکھ دیا بالکل راکھ کی طرح. یا حسرتن علی العباد، افسوس بندوں کے حال پر. جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے. ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے. موت کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا نا. اللہ کے رسولوں کو ڈینائی کر سکتے ہو، اللہ کی کتاب کو ڈینائی کر سکتے ہو، موت تو بہرحال آنی ہی آنی ہے. اور موت کے بعد انسان اللہ کے سامنے مسلم بن کر ہی حاضر ہوگا. چاہے کس کا کتنا دل نہ کرے کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر نہ ہو، اس کے پاس چوائس نہیں ہوگی. اس کو تو اللہ کی آواز پر وہاں پہنچنا ہوگا.
اب جب پہنچ گیا اللہ کے اشارے کے اوپر، اب پتہ چلے گا مسلم بن کر پہنچا یا مجرم بن کر پہنچا. اب حقیقت واضح ہو جائے گی. انسان کو چوائس دے دی گئی. تو اگر کسی کو اپنا دل مردہ محسوس ہوتا ہے تو پریشان نہ ہو. انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کو زندہ کرنے کے لیے قرآن کے ساتھ وقت گزارے. ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ہنٹ دے دیا زمین کی طرف اشارہ کرا کے، اگر تمہارا دل مردہ ہے تو فکر نہ کرو، قرآن کی بارش برساؤ اس کے اوپر. ہم نے اس کو زندگی بخشی، اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں. ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے، اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں. یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں. زبردست سائنس یہاں بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا پیئر بنایا ہے. جب ہر چیز کا پیئر ہے تو دنیا کا بھی تو پیئر ہے. دنیا کا جوڑا آخرت ہے، اور جوڑے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جوڑا مل کر مقصد کو پورا کرتا ہے. جیسے ہم نے بات کی تھی ازواج کے اندر، شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر. مقصد کیا ہوتا ہے جوڑے کا؟ مقصد ہوتا ہے کسی چیز کی تکمیل کر دینا. تو شوہر اور بیوی کا جوڑا جو ہے وہ انسانیت کی بقا کی تکمیل کرتا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا جوڑا بنایا ہے، یہ جوڑا بھی مل کر اس مقصد کو پورا کرتا ہے جس کے لیے دنیا بنائی گئی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے دن کے ساتھ ساتھ آخرت کا معاملہ نہ رکھا ہوتا تو سارا معاملہ دنیا میں ہی چکا دیا جاتا. تو بتا دیا گیا کہ ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا ہے. اس کائنات کے اوپر غور کرو. ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے. ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے. یاد رکھیں ہر چیز کا جوڑا ہے، لیکن اللہ واحد القہار، خالق کا کوئی جوڑا نہیں ہے. اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے. ہم جانتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ 20 کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے کائنات کے اندر اپنے سولر سسٹم کو لے کر خلا میں سفر کر رہا ہے. اور سائنس نے آج بتا دیا کہ سورج جو ہے وہ ایک سٹار ہے، بہت بڑا سٹار ویگا، جس کی طرف ایک بڑا سا بلیک ہول ہے، جس کی طرف یہ سورج جو ہے ٹریول کر رہا ہے. اور جب اللہ کے حکم سے قیامت قائم ہوگی تو یہ سٹار ویگا کے اندر جا کر جو ہے یہ ڈسٹرکشن ہو جائے گی. کبھی لوگ کہا کرتے تھے، ایک وقت تھا کہ لوگ کہتے تھے سائنس میں کہ سورج اسٹیشنری ہے. پھر سورہ نے کہا کہ نہیں، سورج اسٹیشنری نہیں ہے، سورج موو کرتا ہے. سولر سسٹم جو ہے اس کا وہ اسٹیشنری ہے. پھر سائنس نے اور ترقی کی تو اس کو پتا چلا کہ نہیں، سولر سسٹم بھی اسٹیشنری نہیں ہے، سورج اپنے پورے سولر سسٹم کو لے کر اس خلا کے اندر چکر لگا رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا باندھا ہوا حساب بتا دیا. پھر آپ دیکھیں کہ جو دن میں اللہ تعالیٰ نے سال کے 365 دن بنائے ہیں، ہر ایک دن میں سورج کی 1 ڈگری آگے ہوتی ہے یا پیچھے ہوتی ہے. ہر ایک دن سورج کی ڈگری آگے بڑھ جاتی ہے، اینگل اس کا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے ہاں مغرب کے اوقات اور فجر کے اوقات مختلف ہوتے ہیں. اس لیے کہ ہر دن کا 360 اگر آپ ڈیز کے ڈگریز نکال لیں، ہر ڈگری کے حساب سے سورج کا ہر دن ایک نیا اینگل ہوتا ہے. اللہ نے کہہ دیا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ کا باندھا ہوا حساب ہے. اور چاند، اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے. نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، سب اپنے اپنے آربٹس میں گھوم رہے ہیں. یا انسانوں کے حساب سے کہیں تو کیا، سب اپنے اپنے لائف سٹائلز کے اندر مصروف ہیں. سب کو اللہ تعالیٰ نے حساب دے دیا کہ کیا کرو، ضروریات پوری کرو، اولاد کی خواہشات پوری کرو، اللہ کی شریعت پر عمل کرو. ہر ایک کا اپنا آربٹ ہے. یہ جو آیت ہے، آیت کا حصہ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اس میں اگر آپ پہلے حصے پر غور کریں، کُلٌّ فِي فَلَكٍ، اسکالرز کہتے ہیں اس کے اندر قرآن کا زندہ معجزہ موجود ہے. کُلٌّ فِي فَلَكٍ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں کُلٌّ سے شروع کرتے ہیں. اچھا، بلکہ کل سے کاف سے شروع کریں. کل میں پہلا لیٹر ہے کاف. فلکن کا آخری کیا ہے؟ کاف. اگر میرے پاس اس وقت بورڈ نہیں، میں آپ کو بتا کے، جیسے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک پیج کے اوپر کلن فی فلکن لکھیں، ٹھیک ہے، اور جو کل کا کاف ہے اس کے کاف سے آپ ایک سیمی سرکل بنا کے فلکن کے کاف پر لے جائیں تو ایک آپ کا آرک بن جائے گا. آرک بن گئی. اس کے بعد کل کا دوسرا لیٹر کیا ہے؟ لام. فلکن کا سیکنڈ لاسٹ لیٹر کیا ہے؟ لام.
اب آپ کا ایک اور آرک بن جائے گا. ٹھیک ہے. پھر کلن کے بعد جو اگلا لیٹر لفظ آ رہا ہے اس کا پہلا لیٹر کیا ہے؟ فا. فلکن کا تھرڈ لیٹر کیا آیا؟ فا. تو یہ آپس میں مل گئے. درمیان میں کیا آیا؟ یا رہ جائے گی باقی. تو یہ 3 تو آربٹ بن جائیں گے آپ کے جب آپ اس کو آرک کی طرح بنائیں گے. اوپر بھی 3 آرک، نیچے بھی 3 آرک، آربٹ بن گئے. درمیان میں آ گیا یا. یا کے لیے وہ کہتے ہیں یا سے جو آگے لفظ آ رہا ہے یسبحون، تیر رہے ہیں. ہر کوئی اپنے آربٹ میں تیر رہا ہے. یہ آربٹ بن جاتے ہیں یہاں پہ کلن فی فلک ان کے اندر. یہ اللہ کے کلام کی شان ہے. اتنے معجزے ہیں اس قرآن کے اندر، اتنے اینگل سے اس قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے، اتنے سائنٹیفک فیکٹس ہیں اس قرآن کے اندر. اپنے بچوں کو اسکول یونیورسٹیز کے اندر اس قرآن کے ساتھ ایجوکیشن کو انکارپوریٹ کر کے ان کو قرآن کا اعجاز دکھایا جا سکتا ہے. ضرورت کس کی ہے؟ ایسے مسلمانوں کی کہ جو اس چیز کا علم حاصل کریں، جو کتابوں کے اندر اتنا علم محفوظ ہے اس کو اپنے ذہنوں میں لے کر آئیں، اپنے ذہنوں کی قید میں بند کریں اور پھر آگے لوگوں تک اس کو پہنچا دیں. تو یہ آیت بھی ایک بڑے معجزے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی سائنس اس کے اندر رکھی ہے کہ اس میں آربٹس بن جاتے ہیں اور یسمعون درمیان میں آ جاتا ہے نیوکلیس کی طرح. ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں. بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگا دی اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے. یعنی سائنس جہاں پہنچ جائے گی، یاد رکھیں قرآن اس سے ہمیشہ 2 قدم آگے رہے گا. قرآن پوسٹ ماڈرن ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نیچرل چیزیں تمہارے سامنے اتنی زیادہ ہیں، تمہیں تو ابھی انہی کا علم نہیں ہے، ابھی تو تم نے کائنات ہی کو ایکسپلور نہیں کیا. تو ہر حال میں اپنے رب کو پکارو. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں. ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو بھی آیت آتی ہے یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق دیا ہے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو. کج حجتی کرنا کہ اگر یہ کام اللہ کو کرنا ہوتا تو اللہ کر دیتا. یعنی انسان کو جب کام نہیں کرنا ہوتا تو انسان 100 ایکسکیوزز تلاش کر سکتا ہے، اور جب انسان کو کام کرنا ہوتا ہے، جب انسان کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے بس پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے ڈٹ کر. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی ہے کہ جو کام انسان نہیں کرتا اس کے لیے ایکسکیوزز دیتا رہتا ہے، اس کے لیے ججمنٹ پاس کرتا رہتا ہے، اور جو کام وہ کرنا چاہتا ہے ہمت اور ارادے اور شوق اور عشق کے اندر کر جاتا ہے. بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں اس دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور یہ امتحان تمہارا جو ہے یہ تمہیں کہیں کنفیوز نہ کر دے کہ تم اطاعت گزار بنو گے یا مجرم بنو گے. یہ لوگ کہتے ہیں یہ قیامت کی دھمکی کب پوری ہوگی؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو. دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکایک انہیں اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیا کے معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے. اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے. جو قیامت کی مشکل ان کے اوپر آئے گی اس سے یہ بچ نہ سکیں گے. گھر والوں کو بتا نہ سکیں گے کہ دیکھو قیامت آ گئی، چلو بچیں کہیں پر. اور آخرت سے غفلت کرنے والی یہی 2 چیزیں ہیں انسان کی زندگی میں، گھر اور رشتہ دار. بتا دیا گیا کہ قیامت کب آئے گی، انسان اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ انسان قیامت سے کیسے بے خبر بے فکر رہ سکتا ہے جبکہ اسرافیل علیہ السلام سور میں منہ ڈالے کھڑے ہیں جھک کر، اور اس انتظار میں ہے کہ اللہ کا حکم آئے اور وہ سور میں پھونک مار دیں، اور اس کے بعد وہ عظیم دھماکہ برپا ہو جائے جس کے بعد کوئی جان، کوئی متنفس اس زندگی کے ساتھ اس زمین پر نہیں رہ سکے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر سور پھونکا جائے گا اور یکایک اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے. قالو، کیا کہیں گے؟ گھبرا کر کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے کھڑا کیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی. ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے.
اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ پہلا سور پھونکا جائے گا تو جتنی بھی مخلوقات اس زمین پر زندہ ہوں گی سب مر جائیں گے. دوسرا سور پھونکا جائے گا تو وہ سب میدان حشر میں جن کو اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کے لیے اکٹھا کرنا ہوگا سب میدان حشر کی طرف دوڑ کر اکٹھے ہو جائیں گے. آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے تھے. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں. وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے. لیجر اور پلیجر محنت کا بدلہ مل چکا بہترین کمبینیشن. نعمتوں کے اندر کمپنی اچھی ہو تو انسان اپنی نعمت کو اور انجوائے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بیویوں کا ذکر کر دیا. ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں. اللہ نے سب نعمتیں سمیٹ کر ان کے لیے جنت میں رکھ دی. اللہ نے ان کا اللہ کی راہ میں نکلا ہوا پسینہ بھی سمیٹ لیا تھا. اس کے بدلے بھی اللہ اجر دے گا. اللہ ان کے آنسو بھی سمیٹ لے گا. اللہ ان کے پریشانیوں کو بھی سمیٹ لے گا جو انہوں نے شریعت پر عمل کرتے ہوئے اٹھائی تھیں. اللہ بڑا قدردان ہے. جو کچھ وہ طلب کریں گے وہ ان کے لیے حاضر ہے. لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ. جس چیز کو وہ طلب کریں گے بتا دیا جائے گا now you don't have to worry. تمہارا سارا صبر اجر میں کنورٹ ہو گیا. رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کیا جائے گا. آج بہت سی نعمتوں سے رک جانا شریعت کو فالو کرنے کے لیے بڑا عقل مندانہ فیصلہ ہے. وہ نعمتیں جو آپ کو اللہ کی راہ میں آگے نہیں بڑھنے دیتی رک جائیں ان نعمتوں سے. اللہ کے پاس آپ کے لیے ایسا سامان ہے جس میں آپ کو اور مجھے کوئی دنیا کا کمپیریزن مل ہی نہیں سکتا. تو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن جو ہے اس کو آنر کے ساتھ لو. اللہ نے بڑا اجر سمیٹ کر رکھا ہے. ما یدعون. جو طلب کریں گے ملے گا. وٹ ایور دے وانٹ. جیسے آپ جو آرڈر کریں وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اللہ آپ کے سامنے لے آئے گا. اور جنت کی نعمتیں یاد رکھیں امتحان کے طور پر نہیں دی جائیں گی. وہاں نہ یہ ڈر ہوگا کہ ہے اتنا مہنگا کھانا کھا لیا کہیں اسراف تو نہیں ہو گیا. اتنا ڈائننگ آؤٹ کرتے ہیں کہیں اللہ ہماری پکڑ تو نہیں کر لے گا. جنت میں کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی. کوئی اسراف نہیں ہوگا. کوئی یہ خوف نہیں ہوگا کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اور اے مجرموں تم آج چھٹ کر الگ ہو جاؤ. آدم کے بچوں کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو. وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری ہی بندگی کرو. یہ سیدھا راستہ ہے. کوئی نہیں زبان سے کہتا کہ میں نماز شیطان کے لیے پڑھ رہا ہوں. تو پھر شیطان کی بندگی کیسے ہوتی ہے؟ انسان شیطان کی بندگی کرتا ہے جب نماز کے اندر شیطان سے باتیں کرتا رہتا ہے. نماز پڑھتا رب کے لیے ہے, کہتا اللہ اکبر ہے, لیکن اپنی نماز کے اندر اپنے شیطان کو اکبر کر دیتا ہے. اس کی باتوں میں آ کے اپنی نماز کا ایسنس سارا ضائع کر دیتا ہے. تو شیطان تو آپ کو اور مجھے ایسے مشورے دے گا جس میں آپ اور میں اپنی نمازوں کو ضائع کر دیں. تیزی میں نماز پڑھیں, غفلت سے نماز پڑھیں, بغیر شعور کے نماز پڑھیں, بغیر صورتوں کے اندر جو ہم آیات تلاوت کر رہے ہیں ان کا مفہوم سمجھتے ہوئے نماز پڑھیں. تو یہاں بتا دیا گیا کہ شیطان کی بندگی سے اپنے آپ کو دور کر لو. مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا. کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا. جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو. اللہ نے کیا کہا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمونا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں. سیلڈ, منہوں کو سیلڈ کر دیا جائے گا. ٹیپ لگا دی جائے گی, گلو لگا دی جائے گی, سمت بانڈ لگا دی جائے گی, کیا کیا جائے گا, ایلفی ڈال دی جائے گی. سیلڈ, بول ہی نہیں سکتے. پھر کیا بولیں گے؟ جب منہوں سے نہیں بول سکتے تو پھر گواہی کیسے آئے گی؟ ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے, ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں. انسان ارادہ کر لے کہ انسان اپنے دل کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ اور پیروں کو بھی مسلمان بنائے گا. ہاتھ پیروں کو بھی اعمال صالحہ میں انوالو کیجیے. گناہوں کی لذت آپ کو اور مجھے اللہ کی اطاعت سے نہ روکے, ورنہ یاد رکھیں گناہ ختم ہو جاتا ہے, لذت ختم ہو جاتی ہے, گناہ ختم نہیں ہوتا. تو بتا دیا گیا کہ اللہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی لکھ لے گا, پیروں کی کمائی خود بولے گی. کہاں چل کر گئے تھے ان پیروں سے؟ کس رب کی نافرمانی میں کون سی محفل کو اٹینڈ کیا تھا؟
کیا ٹیکسٹ کیا تھا اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے، کیا لکھا تھا اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے، کس کو میسیجز کیے تھے اور کس نامحرم کے ساتھ دوستی کے معاملات میں آگے سے آگے معاملہ بڑھایا تھا، اللہ سب لکھ لے گا، اور قیامت کے دن یہ سب چیزیں ہاتھ پیر جو ہیں گواہی دیں گے۔ تو یاد رکھیں ہمارے ہاتھ پیر اللہ کے سپائز ہیں، آپ کے اور میرے پاس جاسوس ہیں یہ۔ آج میں اور آپ سمجھتے ہیں میرا ہاتھ، میرے پیر، میرا جسم، میری سوچ، یہ سب آپ کے اور میرے خلاف بولیں گے قیامت کے دن۔ اللہ نے جاسوس باندھ کے رکھے ہیں آپ کے اور میرے ساتھ، تو ہوشیار رہیے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں، کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا۔ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر اس طرح مسخ کر دیں کہ یہ آگے چل نہ سکے نہ پیچھے پلٹ سکے۔ آپ اور میں چیوٹی کو نہیں مسخ دیتے، کوئی تھوڑی سی چیوٹی آ جائے، کوئی چھوٹا سا کیڑا آ جائے، کیسے ہم اس کو مسل دیتے ہیں۔ اللہ آپ کی اور میری نافرمانیوں پر چاہے تو مجھے اور آپ کو ایسے ہی مسل کر رکھ سکتا ہے۔ کیا ویلیو ہے میری اور آپ کی؟ امیجن تو کریں، اللہ کے بارے میں تو ہم کیا سوچیں گے، میری اور آپ کی اس دنیا میں کیا ویلیو ہے، میری اور آپ کی اس سولر سسٹم میں کیا ویلیو ہے، میری اور آپ کی اس ملکی وے گیلیکسی کے اندر کیا ویلیو ہے، میری اور آپ کی اس بلین ٹریلین یونیورس کے جو پورے کا پورا خلا ہے، اس میں میری اور آپ کی کیا ویلیو ہے۔ کہاں اللہ رب العزت جس کے سامنے ہر چیز معاشرے کی، وقت کی، ماضی کی، حال کی، مستقبل کی چادر کی طرح تنی ہوئی ہے، میری کیا ویلیو ہے؟ میں تو ریت کا ذرہ بھی نہیں ہوں، شاید نیکڈ آئی سے نظر ہے۔ کہاں اللہ رب العزت جس کے سامنے ہر چیز معاشرے کی، وقت کی، ماضی کی، حال کی، مستقبل کی چادر کی طرح تنی ہوئی ہے، میری کیا ویلیو ہے؟ میں تو ریت کا ذرہ بھی نہیں ہوں، شاید نیکڈ آئی سے نظر بھی نہ آ سکوں اگر مجھے گیلیکسیز کے اوپر سے جا کر دیکھا جائے۔ تو اللہ ہمیں گناہوں کے اوپر پکڑتا نہیں، ہمیں گناہوں پر مسلتا نہیں، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ اللہ چاہتا ہے ہم پلٹ آئیں۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں۔ کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، دوبارہ سے بچوں والی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے انسان، دوبارہ سے بھولنے لگ جاتا ہے بچوں کی طرح، دوبارہ سے بچوں کی طرح شور مچانا شروع کر دیتا ہے۔ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے۔ کس کو؟ من کان حیا، جو زندہ ہے۔ ہم بظاہر تو سبھی زندہ ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر ہماری روحوں کے قبرستان ہیں، اور اللہ ہماری زندگی کو ہماری روح کے ساتھ اٹیچ کر کے دیکھتا ہے۔ اگر روح زندہ ہے تو اللہ کی نظر میں زندہ ہوں، اگر روح مردہ ہے تو اللہ کی نظر میں مر چکی ہوں، اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ زندہ دل، زندہ روح، زندہ لوگوں کے لیے یہ کتاب آئی ہے۔ اللہ ہماری روحوں کو اس کتاب کے ذریعے زندہ کرے۔ انذار کے طور پر یہ کتاب آپ کے اور میرے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے ہیں اور یہ ان کے مالک ہیں؟ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں، پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ کیا پلٹنے کی تیاری نہیں کرتے؟ اللہ نے اتنا ان کو نعمتوں سے نواز دیا، ہم میں سے کون ہے جو ہم خود اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنائیں اور اس کے بعد دوسرے کے حوالے کر دیں کہ لو تم اس کو استعمال کرو؟ ہم اپنے لیے کون سی ایسی چیز بناتے ہیں جس چیز کو بنانے کے بعد وہ چیز ایسی بن جائے، کوئی ایسا روبوٹ، کوئی ایسی مشین، کوئی ایسا گیجٹ، کوئی آپ کے سامنے ایسی مشینری ہو جس کو آپ بنائیں اور وہ آپ کی نافرمانی کرے؟ اللہ نے اس کائنات کو تو انسانوں کی فرما برداری میں لگا دیا، حالانکہ بنایا اللہ نے تھا۔ تو اے انسان، تمہیں بھی تو اللہ نے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تم میں روح کو پھونکا ہے، اور تم کیا کرتے ہو؟ اللہ نے ایسی مشین بنا دی جو اللہ کے خلاف ہی نافرمانیاں کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو ول پاور دے دی۔ اور اسی ول پاور کا آپ کا اور میرا امتحان ہے، اسی سے پتہ چلے گا کہ آپ اور میں شکر گزار بنتے ہیں یا ناشکرے بنتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ان کی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ اللہ کی آیات کو جس نے ڈی ویلیو کیا وہ کون ہے؟ آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد۔ اللہ نے کہا ہم ان کی کھلی چھپی سب باتوں کو جانتے ہیں۔ آج اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے پڑھے لکھے مسلمان ہیں، ایسے مسلمان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت دنیا میں نعمتیں دی ہیں،
اور وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں. آج کوئی میری اور آپ کی بتائی ہوئی بات کو نہ مانے، آپ اسے بہت سنسیئرلی مشورہ دیں تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے. ہم کہتے ہیں اس نے میرے مشورے کی قدر نہیں کی، اس نے میرا خیال نہیں کیا، میں نے اس کو اتنا سنسیئر مشورہ دیا تھا، اس نے سنا بھی نہیں. کتنا ہم دکھ کا اظہار کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے پلٹ پلٹ کر کہتا ہے کہ اس قرآن کی طرف آؤ، تو ہم کتنا اپنے اعمال سے اللہ کو دکھ پہنچاتے ہیں. کیا انسان دیکھتا نہیں ہے ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا، اب ہم پر وہ مثالیں چسپا کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں. ان سے کہیے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا اور وہ تخلیق کا کام جانتا ہے. اللہ نے بتا دیا تم بھی قبروں سے نکالے جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے، لہٰذا آج موقع ہے تیاری کر لو، آج موقع ہے قرآن کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کر لو. وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے چولہے روشن کرتے ہو. درخت زمین میں آکسیجن پیدا کرتے ہیں، ہرے بھرے درخت، اور یہی درخت آپ کے اور میرے لیے کوئلہ پرووائڈ کرتے ہیں جب یہ زمین کے اندر چلے جاتے ہیں. تو اللہ کی شان، اللہ نے کہا تم اس سے چولہے روشن کرتے ہو. ہم سوچیں ہرے بھرے درخت کو تو آپ نہیں جلا سکتے، اللہ نے کوئلے کی شکل میں درختوں کے فیول کی یہاں پر بات کی. کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ وہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے، اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. تو جب دنیا سے جانا ہی ہے تو والنٹیرلی میں اور آپ اس دنیا سے جانے کی تیاری کیوں نہ کریں؟ کیوں یہ سمجھ کے اس دنیا میں رہتے ہیں کہ میں نے اور آپ نے کبھی پلٹنا ہی نہیں، میں نے اور آپ نے کبھی واپس جانا ہی نہیں. تو تیاری کے اندر اپنے آپ کو جو لگا دے وہ عقل مند. سورۃ الصافات، صافات کا مطلب ہوتا ہے صفے باندھنے والیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، مؤنث لفظ ہے، صفے باندھنے والے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ فرشتوں کے لیے ذکر آتا ہے تو مؤنث صفات آتے ہیں، اس لیے کہ فرشتے کے اوپر جو گولتا آتی ہے وہ گولتا تائے مربوطہ کی آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق. قطار در قطار صفیں باندھنے والوں کی قسم. آرگنائزڈ لوگوں کی بات کر دی گئی، آرگنائزڈ مخلوقات کی بات کر دی گئی، قطار بنا کر جو رہتے ہیں، کیوں میں رہتے ہیں. اور ہم انسانوں کو بھی اس سے یہ بات بتا دی گئی کہ جو سویلائزڈ ہوتے ہیں اس کی نشانی کیا ہے کہ وہ قطار بناتے ہیں، صف بناتے ہیں. کیوں بناتے ہیں؟ دوسروں کو بھی منظم رکھتے ہیں، خود بھی منظم رہتے ہیں. اور آپ کو اور مجھے تو قطار بنانے کی بہت اچھی، صف بنانے کی بہت اچھی پریکٹس نمازوں میں کرائی جاتی ہے. نماز سے مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ جس طرح تم نماز میں صف در صف اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، آگے پیچھے نہیں بڑھ رہے ہوتے کہ سامنے والا صف کا جو ہوگا وہ اللہ کے زیادہ قریب، جو پیچھے والا ہوگا وہ اللہ سے دور، سب صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں آرگنائز ہو کے. دنیا کے معاملوں میں بھی اسی طرح سے آرگنائز ہو کر صف بنا کر کام کرو. پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، یعنی فرشتے جو منظم بھی ہیں اور جماعت کے اندر جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، یعنی ان کو جو حکم دے دیا جاتا ہے وہ اسی کام کو بجا لاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جماعت کی صفوں کا درست نہ ہونا یہ انسان کو کبیرہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. یہ جو ہماری نمازوں کے اندر صفوں میں اتنی گنجائش رہتی ہے، جگہیں رہتی ہیں، اس کو بھی مسلمان عورتوں کا فرض ہے کہ اس آداب کو سیکھیں کہ مسجد کے اندر نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. ورنہ جو مسلمان صفوں کا خیال نہیں رکھتے پھر ان کے لائف سٹائلز کے اندر بھی آپ کو بہت کمی کوتاہی نظر آتی ہے. پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں، تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان میں ہے، سارے مشرقوں کا مالک ہے. بہت اعتراض کیا گیا ایک وقت تھا قرآن کے اوپر کہ یہ قرآن نے رب المشارق کیوں کہا ہے، مشرق کی جمع کیوں استعمال کی ہے. پھر سائنس نے آخر بتا دیا کہ ہر پلانٹ کا اپنا سورج ہوتا ہے اور ہر سورج کے ساتھ پھر اس کی اپنی ڈائریکشنز جو ہیں وہ فکسڈ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ چیز 1450 سال پہلے اس قرآن میں ہم مسلمانوں کو بتا دی تھی. ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے. بعض نے کہا کہ ریت کے ذرے کم ہیں
ان کے مقابلے میں جو ستارے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر لگائے ہیں، اتنے اللہ نے پلانٹس بنا دیے ہیں، ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے، اور یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں سن نہیں سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا آسمان بنایا ہے، یہ نہ صرف آپ کی اور میرے لیے پروٹیکشن ہے، بلکہ اللہ نے میری اور آپ کی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے زینت کا سامان بھی بنا دیا۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ خالی نمائش نہیں ہے، با مقصد چیز ہے۔ اللہ چیزوں کو ایسے ہی فلانٹ نہیں کرتا، اللہ با مقصد مخلوقات بناتا ہے۔ دہور وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِفٌ، اور ان کے لیے پہم عذاب ہے، تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب ان سے پوچھو کہ ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے۔ تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کائنات کے کچھ رول سائنس نے بتا دیے اور کچھ سائنسی تحقیقات جو ہیں وہ سامنے لائی جا رہی ہیں، اور انسانوں نے ایک وقت میں ان احکامات کا مذاق بھی اڑایا، ایسے انسان بھی گزرے، لیکن جب سائنس نے اس کو اپروو کر دیا تو پھر سب دل سے مان گئے۔ آج کے دور کا شرک سائنس کے قوانین کو سب کچھ سمجھنا، بہت بڑا شرک۔ سمجھایا جاتا ہے کہ سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے، بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے کھڑے کیے جائیں؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو۔ تمسخر جو ہے، یاد رکھیں، یہ تمسخر جو ہوتا ہے یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ان کی طرف سے، کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، نہ ماننے والوں کی طرف سے تمسخر ہمیشہ کیا جاتا ہے مبلغ کو انڈر کانفیڈنٹ کرنے کے لیے، تاکہ مبلغ اپنی بات پراپرلی بیان نہ کر سکے۔ اور اس کا بہترین علاج کیا ہے؟ مبلغ کی طرف سے جو بتا دیا گیا، مبلغ اپنے آپ کو ان کے تمسخر سے بالا تر کر لے اور اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کر لے۔ اور یہ لوگ جیسے برائی پھیلاتے ہیں، جیسے اچھائیاں پھیلتی ہیں ٹیم ورک کے ساتھ، ایسے ہی برائیاں بھی پھیلتی ہیں ٹیم ورک کے ساتھ۔ آپ اپنے معاشرے میں گھوم پھر کر دیکھیں، جو برائی پھیلانے والے میڈیم ہیں، کیا وہ تنہا ایک ایک انسان کام کرتا ہے یا مل جل کر پوری پوری ٹیمز کام کر رہی ہوتی ہیں؟ مل جل کر کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو دنیا میں بھیجا، یہ چاہتے تو مل جل کر اللہ کی عبادت کرتے، آرگنائز ہو کر اللہ کے قانون کو اپلائی کرتے دنیا کے اوپر، لیکن ان سب نے اللہ کی نافرمانی کی، اکثریت نے مل کر اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ بھی قیامت کے دن ان سب کو، اکثریت کو، جہنم میں ڈال دے گا۔ بس ایک جھڑکی ہوگی اور یکایکی اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ تو یوم الجزا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جہنم میں جانے سے پہلے روک کر ان سے پوچھا جائے گا، اور پوچھا جائے گا کہ بتاؤ آج تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ جیسے دنیا میں ایک دوسرے کو سپورٹ کیا کرتے تھے، مل کر مبلغ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، مل کر رسولوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج اللہ کے خلاف جتھا بندی کیوں نہیں کر رہے؟ جیسے دنیا میں اللہ کے خلاف مل کر جتھا بندیاں کی ہوئی تھی، آج مل کر اللہ کے خلاف پلاننگ کیوں نہیں کر رہے؟ اور یہ چیز ان کو کیوں کہی جائے گی؟ تاکہ ان کے ریگریٹ میں، ان کے عذاب میں، ان کی اداسی اور غم میں اور اضافہ ہو جائے۔ یہ وہی فیصلے کا دن ہے، الذی کنتم بہ تکذبون، جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور ان کے معبودوں کو، جن کو وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ پوچھ کر ان کو اور اذیت کا شکار کیا جائے گا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ دنیا میں اگر صراط مستقیم قبول کر لیتے، قرآن سے فائدہ اٹھا لیتے، تو آج آخرت میں تمہیں والنٹیرلی جو ہے یہ اس طرح سے صبر نہ کرنا پڑتا، تم آج جنتوں کے اندر ہوتے۔ اللہ ان کو اور زیادہ اذیت کا شکار کرے گا، اس طرح سے ان کے عذاب میں اور اضافہ کیا جائے گا۔ ارے آج تو یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے کیے دے رہے ہیں، اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے۔ جہنم کے اندر چیخو پکار بھی ہوگی، اذیت بھی ہوگی، دکھ بھی ہوگا، غم بھی ہوگا، رنج بھی ہوگا، اور جھگڑوں کی آوازیں بھی ہوں گی۔ ایک دوسرے کے اوپر تکرار ہو رہی ہوگی، ایک دوسرے کے اوپر بحثیں ہو رہی ہوں گی۔ پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے، وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا۔
تم خود ہی سرکش لوگ تھے. فحق علینا قول ربنا، آخرکار ہمارے رب کے اس فرمان کے مستحق ہم ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں. سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے. آج میں اور آپ دیکھ لیں کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں. آپ اور میں دیکھ لیں ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، کون میرا رول ماڈل ہے، کس کے لائف سٹائل کو دیکھ کر اپنی زندگی کے اندر میں تبدیلیاں لاتی ہوں، کس کے لائف سٹائل کے بارے میں زیادہ جانتی ہوں، کس کے کلر کمبینیشنز کا، کس کی کلر چوائس کا، کس کی ڈریس کوڈ کا، کس کے کھانے پینے کا مجھے زیادہ علم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبا تابعین کا، یا کسی ایکٹر کا، یا کسی اینکر کا، یا کسی سنگر کا. میں خود دیکھ لوں کہ میں کس کے پیچھے چل رہی ہوں. اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے. ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنوں کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی. اب ان سے کہا جائے گا تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو اور تمہیں جو بھی بدلہ دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو. الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چیدہ بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے جن کی نیتیں خالص تھیں، جن کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جن کے لائف سٹائل میں سنتیں زندہ تھیں. وہ ہیں مخلص بندے. خالص کر لیا جنہوں نے اپنے لائف سٹائل کو اللہ کے لیے 24/7 اللہ کے فرما بردار بن گئے. ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کے ان کے درمیان پھرائے جائیں گے. یہ چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی. نہ ہینگ اوور ہوگا الکوہل پینے کے بعد، نہ وامٹنگ ہوگی، نہ کچھ ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی. نہ عقل پر پڑے گی یہ شراب، نہ یہ عقل کو حیا سے غائب کر دے گی. دنیا کی شراب کے نقصانات ہم تو جانتے ہی ہیں کہ دنیا کی شراب کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں. انسان کی عقل پر پہلا حملہ کرتی ہے، انسان کی حیا پر پہلا حملہ کرتی ہے. اللہ نے بتا دیا یہ کیسی شراب ہوگی جس سے نہ ان کو لیور کلاسز ہوگا، نہ ان کے لیور خراب ہوں گے، نہ ان کی عقلوں کے اوپر پردہ پڑے گا، نہ ان کو کوئی تکلیف ہوگی. اور اللہ نے کتنی پیاری بات کی کہ ان کے درمیان پھیرائے جائیں گے. کتنا دل کرتا ہے کہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور کھانا آپ کو سرو ہو جائے. خاص طور پر آج کل رمضان کے مہینے میں افطاری کے بعد اٹھنے کا دل نہیں کرتا کہ انسان ایک گلاس اٹھ کر ڈسپینسر سے پانی نکال لے. کوئی آئے اور پانی پلا دے، کوئی آئے اور چائے کا پیالہ جو ہے وہ اٹھا کر وہاں سے یہاں رکھ دے، ہلا نہیں جا رہا ہوتا. اللہ نے جنت میں یہ لگژری رکھی ہے. جنت میں جانے والوں کو ہل کر محنت نہیں کرنی پڑے گی. سیلف سروس نہیں ہے وہاں پہ. آپ بیٹھے رہیں، آپ کو سرو کیا جائے گا. آپ کو سرو کرنے کے لیے جو ہیں وہاں پر خادم موجود ہوں گے. ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی. اللہ نے بتا دیا یہ کن کو ملیں گی؟ جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا، جنہوں نے اپنے آپ کو ایکسٹرا میرٹل افیئر سے دور رکھا، جنہوں نے اپنی نظروں کو بچا کر رکھا، جنہوں نے اپنی نظروں کی اللہ کی خاطر حفاظت کی. اللہ بھی ان کو بہترین طریقے سے انعام دے گا. جس نے ورک ہارڈ کیا اس کو، جس نے کہتے ہیں نا ورک ہارڈ پلے ہارڈ، جس کو مشکل کام کرنے کا موقع مل گیا پھر اس کو انجام بھی بہت اچھا ملے گا. اور ہم خواتین بھی اس چیز کو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں مردوں کے لیے ایسے انعامات کا ذکر کیا ہے، اللہ نے عورتوں کے لیے بھی انعامات رکھے ہیں. اللہ نے صرف اپنی حیا کی وجہ سے اس کو ڈسکرائب نہیں کیا. اللہ نے میرے اور آپ کے لیے کیا سامان رکھا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ عورت کی خواہش بھی جانتا ہے. اللہ مرد کا خالق بھی ہے، اللہ عورت کا خالق بھی ہے. اللہ ہی نے تو جذبات اور خواہشات مرد میں ڈالے اور عورت میں ڈالے، تو اللہ تعالیٰ نہ جانے گا کہ آپ کے اور میرے دل میں کیا جذبے آتے ہیں. اس دنیا کے اندر عمل کرنے والے بنے، اس دنیا میں حیادار بنے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو جنتوں کے اندر کن انعامات سے نوازتا ہے. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھیں گے. آپ دیکھیں یہاں جو جنت کی عورتوں کی تعریف کی گئی ہے اس میں پہلے کہا گیا ہے ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی. پہلے آنکھوں کی تعریف نہیں کی ان کی، پہلے ان کی نگاہ کی تعریف کی، یعنی ان کی حیا کی کوالٹی کو پرومیننٹ رکھا. جنت میں وہ عورتیں جائیں گی جو دنیا میں حیا کے ساتھ رہیں،
مردوں کو گھور گھور کر آہیں بھرنے والی، ہائے اوئی یا اللہ کون آ گیا، کیسے مل لوں، کہاں سے سگنیچر لے لوں، کون سا آٹوگراف لے لوں، ایسے کرنے والی عورتیں جنت میں نہیں پہنچ سکتی، جنہوں نے اپنی آنکھوں کو خوب ٹھنڈا کیا دنیا میں نامحرم مردوں کو دیکھ دیکھ کے۔ اللہ نے پہلے حیادار عورت کی صفت بیان کی کہ حیا ہوگی ان کے اندر، با حیا با وقار عورت، اور یاد رکھیں دنیا میں بھی جو متقی مرد ہوگا، جو متقی انسان ہوگا، اس کو با وقار با حیا عورت اچھی لگے گی۔ گگل کرتی ہوئی عورتیں متقی مردوں کو اچھی نہیں لگتی بالکل بھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہاں خوبی یہی بتائی کہ ان میں حیا ہوگی۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا سزا دی جائے گی۔ اب گفتگو ہو رہی ہے، جنت میں سارے جو ہیں وہ صرف نمازیں نہیں پڑھتے رہیں گے، جنت میں سب لوگ جو ہیں وہ ہر وقت تسبیح نہیں پڑھتے رہیں گے، باتیں بھی کریں گے، انجوائے بھی کریں گے، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں؟ اب ان کو کانفرنس کال میں لا کر دی جائے گی، یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اسے دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے تباہ ہی کر دینے والا تھا، میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے تھے۔ اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا۔ دنیا میں شاید ایک ساتھ فرینڈز تھے، لیکن دنیا میں کیسا فرینڈ تھا یہ جو جہنم میں پڑا ہوا ہے؟ یہ کہتا تھا کم آن، ڈونٹ ٹیک سیریسلی، ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی، ڈونٹ ٹیک ریلیجن سو سیریسلی۔ اتنا تم اپنے آپ کے اندر ریجیڈیٹی لے کر آ رہی ہو، اتنی ایکسٹریمزم تمہارے اندر آ رہی ہے، اتنا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پکڑنے والا نہیں ہے گناہوں کے اوپر۔ اللہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں پکڑتا۔ کم آن، کیا ہو گیا، چلو نا میرے ساتھ فلاں جگہ چلتے ہیں، کیا ہو گیا اگر اللہ نے منع کیا؟ ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے روزہ رکھ کے، ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے شب قدر میں 1 گھنٹہ عبادت کر کے۔ ایسا شخص پھر کہاں ہوگا؟ جنت والوں کو دکھا دیا جائے گا۔ جس نے اپنے ایمان پر پختگی کا اظہار کیا اور جو اپنے دوست کی ایسی باتوں میں نہیں آیا اور ایمان پر جمع رہا، وہ تو پہنچ گیا جنت میں اور دوسرا چلا گیا جہنم کے اندر۔ تو عین ممکن ہے کہ دنیا میں ہمارے فرینڈز ہوں، عین ممکن ہے دنیا میں ہم ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہتے ہوں، ہمارے کولیگز ہوں، لیکن جس نے اللہ کی بات مانی اس کا انجام الگ ہوگا آخرت میں، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس کا انجام الگ ہوگا۔ یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ عمل کے لیے، علم کے لیے، محنت کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے کیا چاہیے؟ ارادہ اور وقت، یہ 2 چیزیں درکار ہیں۔ عمل کرنے کے لیے آپ کو اور مجھے ارادہ کرنا ہوگا، علم حاصل کرنا ہوگا اور عمل کرنا ہوگا۔ بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ یہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر۔ جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ بھوک بھی ہوگی جہنم کے اندر، بھوک کا عذاب، اور جب بھوک لگے گی اور شدت کی بھوک لگے گی، انسان کو دنیا میں بھوک لگتی ہے تو انسان کو جو سامنے ملتا ہے انسان فریج کھولتا ہے اور کھانا شروع ہو جاتا ہے، چاہے اس کی پسند کی چیز نہ بھی ہو، جو سامنے رکھا ہوگا کھانا شروع کر دے گا۔ جہنمیوں کے اوپر بھوک کا عذاب بھی ہوگا، بھوک لگے گی، کھائیں گے زقوم کا درخت، اور جب زقوم کا درخت کھائیں گے اور ان کے حلق سے نہیں اترے گا، پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی۔ ایسے لگ رہا ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ جیسے یہ بریک ٹائم تھا، بریک کے اندر ان کو آگ کے عذاب سے بریک ملی تھی، اور جب ان کو بھوک لگ رہی تھی تو ان کے بریک ٹائم میں ان کو کھانے کے لیے اسنیک کے طور پر کیا دیا گیا؟ زقوم کے درخت کے پھل، کانٹے دار پھل، اور جب وہ حلق میں پھنس گئے تو اس کے اوپر ان کو کھولتا ہوا پانی دیا گیا، اور بریک ٹائم ختم ہوا تو واپس دوبارہ سے جہنم کے اندر چلے گئے۔ ایک مچھلی کا کانٹا، آپ فش کھا رہے ہوں اور ایک کانٹا گلے میں پھنس جائے تو کتنی اذیت ہوتی ہے، کتنے دن تک گلے میں خراش رہتی ہے۔ کہاں کے جہنمیوں کا کھانا ہی کانٹے ہوگا، اللہ ہمیں ایسے عذاب سے محفوظ رکھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر چلے۔ اللہ نے وجہ بتا دی، کون پہنچا جہنم کے اندر؟
اینسیسٹر ورشپ کرنے والے، آنکھیں بند کر کے اپنے آباء و اجداد کو ماننے والے، آنکھیں بند کر کے ان کی رسومات کو فالو کرنے والے، آنکھیں بند کر کے انہی کے طریقہ کار کو اپنی زندگی پر اپلائی کرنے والے، انہی کے آثار پر چلنے والے۔ حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ اس بد انجامی سے بس اللہ ہی کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو اپنے لیے مخلص کر لے، خالص کر لے۔ اب رسولوں کا ذکر آ رہا ہے۔ ہم کو اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے پکارا تھا تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے۔ ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اسی کی نسل کو باقی رکھا۔ یہ جو بار بار انبیاء کی باتیں آتی ہیں قرآن کے اندر، آپ غور تو کریں اللہ کیا باتیں بتا رہا ہے۔ کیا اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا تھی؟ کیا اللہ قرآن میں یہ بتا رہا ہے ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ کیا تھی؟ اللہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے عمل سے اپنی آخرت سنوار لی، انہوں نے اپنی تقدیر کے معاملے پر تو صبر کیا کہ جو جتنے لوگوں کا ایمان لانا رکھا تھا ان کی تبلیغ کے بعد انہوں نے صبر کے ساتھ اس کو مانا، لیکن ان کی ایفرٹس اللہ دیکھ رہا ہے، ان کی ایفرٹس اللہ قبول کر رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، ایڈم دا سیکنڈ، اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ جب طوفان آیا تھا تو اس کے بعد جتنے لوگ کشتی میں سوار ہوئے تھے، اب باقی تمام انسان جو اس وقت دنیا میں ہیں وہ انہی کی نسل سے ہیں، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف اور توصیف چھوڑ دی۔ سلام ہے نوح علیہ السلام پر سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا۔ 950 سال کی محنت، اور امیجن کریں پھر اس 950 سال کی محنت کے بعد جو اللہ نے ان کو پھل دیا وہ کیا پھل دیا۔ اللہ نے کہا سلام ہے ان پر، سیلیوٹ ہے ان پر، کہ صرف 80 لوگ روایات میں آتا ہے 950 سال کے اندر ان پر ایمان لائے تھے، لیکن وہ اپنے عمل سے نہیں ہٹے، انہوں نے امر بالمعروف نہیں انل منکر نہیں چھوڑا، اس لیے کہ where there is a will there is a way، جو عمل کرنا چاہتا ہے اس کو اللہ ہمت دے دیتا ہے۔ اور نوحی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا۔ قلب سلیم، وہ دل جو خود غرض نہیں ہوتا، وہ دل جو اللہ کو پہچانتا ہے، وہ دل جو اللہ کے غضب سے ڈرتا ہے، وہ دل جو جہنم سے خوف کھاتا ہے۔ قلب سلیم والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کائنات کو دیکھ کر اللہ کو پہچان لیتے ہیں، اور قلب سلیم والے لوگ جیسے کائنات اللہ کی فرما بردار ہے بالکل ایسے ہی اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ قلب سلیم والے لوگ جو ہیں وہ اپنی آج کی دنیا میں پلاننگ کرتے ہیں تاکہ اپنے آنے والی آخرت کو سنوار سکیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا دل قلب سلیم تھا، انہوں نے اپنی زبان سے جہاد کیا، انہوں نے اپنے الفاظ سے جہاد کیا، انہوں نے اپنے جسم سے جہاد کیا، اپنے ہاتھ سے جہاد کیا۔ اور قلب سلیم کرنے والا دل کون ہوتا ہے؟ جس کو نیکی کر کے خوشی محسوس ہو، چاہے لوگ اس کو تانے دیں۔ قلب سلیم رکھنے والا انسان وہ ہوتا ہے جس کو گناہ کرنے کے بعد سخت تکلیف ہو۔ احادیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کا مفہوم ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہے، اور منافق سے جب گناہ ہوتا ہے تو بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جیسی ناک پر مکھی بیٹھی تھی اور اس نے اڑا دی، ایسے ہی لائٹ لیتا ہے گناہ کرنے کو۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو، آخر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ تو یہ ان کا کیا معاملہ تھا؟ یہ ان کی انسانیت کی خدمت کا لیول تھا۔ جو قلب سلیم والا دل ہوتا ہے وہ فلنتھراپسٹ دل بھی ہوتا ہے، اور اس میں سب سے بڑا ہیومینیٹیرین کاز جو ہوتا ہے وہ انسانیت کو جہنم سے بچانے کا خوف ہوتا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ دل عطا کیا، جس وقت ان کو اللہ کی معرفت ملی، انہوں نے فوراً تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ لوگوں سے کہا کہ تم نے کیوں جھوٹے معبود گھڑ رکھے ہیں، اللہ کی خدمت کرو۔ انسانیت کی خدمت اسی چیز میں ہے۔ انسانیت کے ساتھ اصل فلنتھراپسٹ ایکٹیویٹی یہی ہے کہ انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، سب سے بڑا ہیومینیٹیرین کاز۔ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے، چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔
ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا؟ آپ لوگ بولتے بھی نہیں۔ اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں۔ واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے۔ اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی عقل نے ان کو کہا، عقل بھی سلیم تھی، دل بھی سلیم تھا۔ ان کے قلب سلیم نے عقل سلیم کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور وہ خود ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ بت اپنے ہاتھوں سے نہ بنائے تو نہ یہ بت ہوں نہ ہم ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوں، تو یہ کیسے معبود ہیں جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں؟ حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ بتا دیا گیا کہ قوم کی مینٹیلٹی بتا دی گئی کہ یہ بتوں کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والی تھی۔ آپ دیکھ لیں، انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو۔ کس کو نقصان پہنچایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ ان کے بچوں کو، ان کے گھر کے لوگوں کو، ان کے گھروں کو نہیں، مٹی کے لکڑی کے بتوں کو۔ تو انہوں نے کہا ان کے لیے الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تھی مگر اللہ نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔ آپ دیکھیں یہی مینٹیلٹی ہے جو مینٹیلٹی آج کے انسان کی مینٹیلٹی ہے۔ یہ جو اور کے لوگ تھے، جو علاقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا اور کا علاقہ آتا ہے، اور کے علاقے کے لیے آتا ہے کہ بڑے ڈیولپڈ لوگ تھے، یہاں بڑی ترقی ہو چکی تھی، ہائیلی ایوالوڈ تھے، لیکن وہی سے غافل تھے اور ان کے اندر اس انسانی ویلیو نہیں تھی ایز سچ۔ اور کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے نمبر 0 انہوں نے ایجاد کیا تھا۔ پھر 30 سیکنڈز کا جو عدد ہے، 30 سیکنڈز کا جو پیمانہ ہے، وہ انہوں نے ایجاد کیا تھا اور کے لوگوں نے۔ لیکن ان کے پاس کیا نہیں تھا؟ ان کے پاس دین کا تعلیم نہیں تھی، دین کا علم نہیں تھا۔ کیا کیا انہوں نے؟ جب ان کے بتوں کو توڑا تو ان کو فکر لاحق ہو گئی۔ آج کی کہانی لگ رہی ہے، کتنے بچے ہلاک ہو جائیں، کتنے بچے جو ہیں ان کے اوپر ڈرون اٹیک کر کے ان کو مار دیا جائے، کتنے معصوم سویلینز کو مار دیا جائے، لیکن اگر آپ نے ایک سٹیچو کو میوزیم سے نکال کر جلا دیا یا توڑ دیا تو آپ کے خلاف اپنے الائنس کے اندر اور فوجیں لے کر آ جائیں گے۔ بالکل یہی انداز ہے کہ پرائرٹی کیا ہے؟ انسانیت نہیں ہے، پرائرٹی بت ہیں، پرائرٹی وہ معبود ہیں جو جھوٹے معبود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، یعنی ابراہیم علیہ السلام اس قوم سے ہجرت کر گئے، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اسے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں انبیاء کا خواب، نبی کے خواب سچے ہوا کرتے تھے۔ آپ کے اور میرے خواب ہم پڑھ آئے ہیں کہ ہمارے خواب 3 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ انبیاء کے خواب سچے ہوتے تھے اور انبیاء کو کتاب کے علاوہ جو وحی کا ایک اور سورس دیا گیا تھا وہ سچے خوابوں کی شکل میں دیا گیا تھا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ کیسا بیٹا ہے؟ آپ دیکھیں ہم تو آج کل شور مچاتے ہیں جنریشن گیپ کا۔ 90 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی تھی اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام جو ہیں باپ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ ابا جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کریں، باتیں نہیں سنانا شروع کر دیں باپ کو۔ آپ تو ہیں ہی ایسے، آپ کو تو موقع چاہیے تھا، آپ کو تو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے، آپ تو چاہتے یہی تھے، اب تو آپ کو موقع مل گیا ہے نا، ہاں ہاں مار دیں مجھے، ختم کر دیں مجھے۔ آج کی اولاد ایسے بولتی ہے۔ آج کی اولاد کی تو ایک خواہش پوری نہ ہو تو ماں باپ کو پوری الزامات کی گردان سنا کر چلی جاتی ہے۔ آپ کو تو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے، سارے زمانے سے محبت ہے بس مجھ سے محبت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں مجھے اور آپ کو کیا دکھا رہا ہے؟ تربیت۔ کیا تربیت ہے؟ کہہ رہے ہیں ابا جان جو آپ کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اس کو کر جائیے، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ آپ اپنی بیٹی سے کہیں، بیٹی آپ سے کہے اماں مجھے آئی فون 6 پلس دلائیں، اماں کہیں نہیں بیٹی میں نہیں دلا رہی بہت مہنگا ہے، تو بیٹی کیا کہے اچھا انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گی۔ اللہ کرے کہ ہماری اولادوں کی زبانوں سے بھی ایسے الفاظ نکلیں۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا، ہم نے ندا دی اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ یاد رکھیں آپ کو اور مجھے بھی بعض آزمائشوں پر عمل کرتے ہوئے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے جان ہی نکل جائے گی،
جیسے عزت ختم ہی ہو جائے گی، جیسے معاشرے میں مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرے گا، خاندان والے مجھ سے کٹ ہی جائیں گے، خاندان والے میرے سے ملنا بند کر دیں گے. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ آزمائش اللہ ڈالتا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. وہی خاندان والے جو آپ کو ایک وقت میں کاٹ کر ایک طرف ہو جاتے ہیں، وہ وقت آپ کو اللہ دکھا دیتا ہے کہ جب وہ خود آپ سے آ کے پوچھتے ہیں بہن ذرا بتا دو پریشانی میں کون سی دعا پڑھوں، بہن ذرا بتا دو میں کہاں جا کر کوئی کلاس اٹینڈ کروں. یہ وقت آتا ہے، آج نہیں تو کل آئے گا، ہو سکتا ہے 6 مہینے بعد نہیں تو 6 سال کے بعد، 6 سال کے بعد نہیں تو 60 سال کے بعد آئے گا ضرور. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، لیکن بیٹا لیا نہیں ان سے. ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا. ہجرت، صبر، قربانی، یہ سب کرنے والا کون ہوتا ہے؟ مومن اور محسن ہوتا ہے. اللہ نے اس محسن کو بھی ٹیسٹ میں ڈالا. آج جو اللہ کے راستے میں ہجرت کا دعویٰ کرے گا، آج جو اللہ کے راستے میں ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اللہ اس کو آزمائے گا. اور اس کی تعریف اور توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی. سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے، اور اسے اور اسحاق کو برکت دی. اب ان دونوں کی ضروریت میں سے کوئی محسن ہے، کوئی اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے قربانی لے لی. اللہ مجھے اور آپ کو بھی ٹیسٹ کرتا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو مشکل میں ڈالتا ہے. یاد رکھیں، اگر اللہ مشکل میں ڈالے تو حجتیں مت پیش کریں بنی اسرائیلیوں کی طرح. کیا کریں، کیسے کریں، کس کو ذبح کریں، کیا کیا انہوں نے ایک بچڑے کو ذبح کرنے کے لیے سوالات کر ڈالے تھے اور اپنے لیے شریعت مشکل کر لی تھی. جب اللہ کی بات ماننا آپ کے لیے سامنے حکم آئے، بس خاموشی سے مان جائیں، ہمت کریں، مومن بنے، محسن بنے. اور سوال پوچھنا ہے تو پریکٹیکل گائیڈنس کے لیے پوچھیں. اللہ بعض دفعہ قربانی مانگتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ نیت خالص ہے تو اللہ قربانی لیتا نہیں ہے. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. اگر اللہ آپ کو آزمائش سے گزار رہا ہے، اللہ آپ کے اندر کا خیر جانتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ آپ کتنی اچھی طرح سے اس آزمائش سے گزر سکتی ہیں. تو ہمت کے ساتھ اس آزمائش میں صبر کر کے رب کے ساتھ تعلق کو قائم کر کے گزر جائیں. ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی، اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا. سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا. یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بال کو پکارتے ہو؟ بال ان کے ایک بت کا نام تھا. اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارے اور تمہارے اگلے پیچھے آباؤ اجداد کا رب ہے. مگر انہوں نے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین، بجز بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا. اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا. سلام ہے الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اور لوط بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا. آج تم شب و روز ان کے اجڑے ہوئے دیار پر سے گزرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ عقل پکڑ کر انسان اپنی غلطیوں سے اپنے آپ کو دور کرے اور دوسرے کی غلطیوں سے سیکھے. اصل عقل وہ جو آپ کو اور مجھے گناہوں سے دور رکھے. اصل عقل مندی یہ جو آپ کو اور مجھے نیکیوں کے راستے پر جما دے. اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا. یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قراندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی، آخرکار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا. اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، فلولا، اگر وہ نہ ہوتا تسبیح کرنے والوں میں سے، انہ کان من المسبحین، بہت اہم لفظ ہے فلولا، اگر کا لفظ. اگر وہ تسبیح نہ کرتا تو روزے قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا. مصائب آفات سے نکلنے کی ترکیب یہاں بتا دی گئی. جب آپ کے گھر میں مشکلات آئیں، جب آپ کو لگے خاندان کے اندر مشکلات ہیں، جب آپ کو لگے آپ کے لیے مشکلات ہیں، آپ اللہ کا ذکر تھام لیں، تسبیح کرنا شروع کر دیں، اللہ کو پکار لیں. اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح انسان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی یونس علیہ السلام کا فیصلہ جو تھا ان کے حق میں بدل دیا. آج کل بھی رمضان کا مہینہ ہے، خوب تسبیح کریں. کیا معلوم اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی تقدیر بدل دے.
اور تڑپ کر تسبیح کریں، تڑپ کر اللہ کو پکاریں جس تڑپ کے ساتھ یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تھا۔ آخر کار ہم نے اسے بڑی بیمار حالت میں ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا۔ پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے؟ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بت پرستی ایمان بالملائکہ ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے اصل میں، اور تمام اسکالرز اس بات کے اوپر متفق ہیں۔ یہ شرک ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ انسان کا ایمان بالملائکہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو انسان بت پرستی کی طرف چلا جاتا ہے۔ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کر رہے ہیں؟ یعنی تم نے کیا ان کا جینڈر دیکھا ہے؟ کیا تم میں سے کسی نے کوئی فرشتہ دیکھا ہے؟ خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت بات سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لیں؟ فرشتوں کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹی کہتے تھے، اور یہاں یہ بات واضح کر لی جائے بار بار کہ اللہ تعالیٰ کو جہاں پر عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا وہاں اللہ کا غضب اس بات پر بھڑکا ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ بیٹا قرار دے دیا۔ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ بیٹے کیوں نہیں قرار دیے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اولاد کیوں اٹیچ کی جبکہ اللہ کو اولاد کی حاجت نہیں ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ پس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو۔ ہمارا حال تو یہ ہے، یعنی فرشتوں کا، کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے اور ہم صف بستہ خدمت گار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ فرشتوں کی صفات بتا دی گئیں کہ فرشتے جو ہیں وہ صفیں باندھ کر آرگنائز ڈسپلن وے میں کام کرتے ہیں۔ اگر تم نے آداب بندگی سیکھنا ہے تو فرشتوں سے سیکھو۔ یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا۔ مشرکین عرب جو تھے یہ اسی بات پر شور کیا کرتے تھے کہ اگر ہمارے درمیان کوئی